وہ مولائے کائنات کہ ایک دن حضرت طلحہ، حضرت عباس، حضرت مولا علی تینوں جمع ہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا لوگو تینوں میں آپ باتیں کر رہے ہیں، فرمایا انا صاحب البیت اذا شئت کنت فی۔ حضرت طلحہ نے کہا عبداللہ اے عباس اور اے علی سنو، میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، ابھی چاہوں کعبے میں اندر چلا جاؤں۔ حضرت عباس بھی خاموش کیوں رہتے؟ فرمایا انا صاحب السقایہ، اگر تمہارے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے تو ہمارے پاس زمزم شریف کی ذمہ داری ہے، جسے چائے پلائے۔ اب سب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی آپ کون ہے کہ میرا دادا وہ تھا کہ میرے باپ وہ تھی کہ میں یہ کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، ابھی دروازہ کھولو اندر چلا جاؤں، بڑے فخر کی بات ہے۔ حضرت عباس بولے میرے پاس جو ہے زمزم شریف کا کنواں ہے، جس کو چاہو پانی پلاؤ۔ فرمایا حضرت علی سے کہا آپ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے زمزم شریف کا کنواں ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا الحمدللہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں تم دونوں سے پہلے مسلمان ہوا ہوں، اور 6 مہینہ پہلے یعنی تم مسلمان ہوئے، تم سے 6 مہینہ پہلے میں مسلمان ہو گیا، اور مجھے پہلے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع مل گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ ابھی تینوں کی بات چل رہی تھی کہ جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد قرآن پاک کی آیت لے کر آئے۔ سرکار فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ قرآن نے کہا ارے تم نے خانہ کعبہ کی چابی اور اس کی ذمہ داری کو اور زمزم شریف کے پانی پلانے کو کیا تم نے اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے کہ تم سے پہلے ایمان لے کر کے آیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ فرمایا یہ تینوں برابر نہیں۔ پتہ چل گیا حضرت عباس سے بڑا مقام مولا کائنات کا ہے، حضرت طلحہ سے بڑا مقام مولا کائنات کا ہے۔ بتا دیا گیا اگرچہ تم یہ خدمتیں کرتے ہو مگر مقام میرے علی کا میری بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا سنو ما جاء لأحد من اصحاب النبی ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ فرمایا حدیثوں میں کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں منقبتیں نہیں آئی ہیں جتنی مولا علی کی آئی ہیں۔ اور اہل بیت ان سے صحابہ کس قدر پیار کرتے تھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار کے سگے چچا زاد، سرکار کے سگے چچا، یہ بھی اہل بیت میں شامل تھے۔ ان کو بتا دیجئے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرت مولانا ساجد علیمی صاحب آپ برابر میں دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگرچہ یہاں چور نہیں مگر مسجد کے گرد و نواح آس پاس میں بہت سے چور گھومتے ہیں۔ آپ کو جاگنا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ فرمائیے گا اہل بیت سے صحابہ کس قدر پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت عباس علمبردہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار کے چچا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں آئے۔ آپ جیسے ہی آئے بارش ہو رہی تھی، ایک پرنالہ حضرت عباس کے گھر میں لگا تھا اور اس کا منہ تھا مسجد نبوی شریف کی طرف، اس کا پانی نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی، فرمایا اس سے تکلیف ہو رہی ہے نمازیوں کو۔ آپ چل کر کے اس کو پرنالے کو خود ہی ہاتھ سے چھٹا دیا، ہاتھ سے دور کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت عباس آ گئے۔ آنے کے بعد آپ نے دیکھا نماز ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کس نے چھٹایا ہے؟ حضرت عباس سے کہا گیا یہ عمر فاروق اعظم نے چھٹایا ہے۔ کیا قانون تھا اسلام کا اور کیا خلافت تھی عمر فاروق اعظم کی؟ اس وقت چیف جسٹس تھے سرکار کے وہ صحابی جن کو حضرت ابی بن کعب کہا جاتا ہے، جن کے لیے رب نے کہا تھا محمد عربی ابی کو اپنا قرآن کا دور سنا دیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب چیف جسٹس ہے، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس پہنچ گئے، کہا میں مقدمہ لے کر کے آیا ہوں، آ کر کے آپ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا بولیے کس کے خلاف مقدمہ کرنا ہے؟ کہا امیر المومنین خلیفہ وقت عمر فاروق اعظم کے خلاف۔
حضرت ابی ابن کعب نے کہا ٹھیک ہے کل آپ دونوں آئیں گے. امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا آپ کو قاضی کے یہاں آنا ہے. آج کے دور کی سیاست و سیادت نہیں تھی, وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا جہاں عدل و انصاف پایا جاتا تھا. وہ عمر فاروق اعظم جن کا عالم تھا کہ رات کی تنہائیوں میں گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر یہ دیکھتے تھے کہ عمر کے اس دور خلافت کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. کہتے تھے قسم خدا کی اگر ایک بکری بھی بھوکی سو گئی تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. ایک دن آپ راستے سے جا رہے تھے, ایک بوڑھی, دروازہ بند ہے, بوڑھی اندر سے کہہ رہی ہے مولا تیری بارگاہ میں آ کر کے میں اس کی شکایت کروں گی عمر کی, میرے اوپر 25 دینار یا درہم قرض ہے, میرے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں اور عمر خلیفہ ہونے کے بعد پوچھتا بھی نہیں. رات کا وقت تھا, حضرت عمر فاروق اعظم پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بڑی بی سے کہا مجھے اندر اجازت دیجئے. کہا بتائیں کیا معاملہ ہے. کہا تجھے کیا بتاؤں, تو چلا جا, مجھے جس سے شکایت ہے وہ سامنے آئے تو شکایت بھرے الفاظ اس سے بولوں. کہا نہیں آپ بول تو دے کیا معاملہ ہے. کہا مجھے تجھ سے شکایت نہیں, عمر سے شکایت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا خوف الہی میں آپ فوراً ڈوب جاتے ہیں اور آپ کا دل اندر سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہنے لگے عمر سے کیا شکایت ہے. کہا وہ خلیفہ وقت ہے, مجھے مال بھی نہیں دیتا, مجھے کمانے والا کوئی نہیں, دھیان بھی نہیں دیتا. کہا آپ بڑی بھی ایسا کریں میری طرف سے عمر کو معاف کر دے. کہا نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی, میں تو رب کی بارگاہ میں جا کے شکایت کروں گی اور قبر میں جاؤں گی تو مصطفیٰ سے کہوں گی کون آپ کے جانشی بنا تھا جس نے میرا خیال بھی نہیں رکھا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم فوراً جاتے ہیں, درہم و دینار جو تھا وہ لے کر آتے ہیں, گھر میں غلہ نہیں تھا اس کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام کرنے کے بعد اپنے وقت کا خلیفہ جس کو حضرت عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے, جس کے جلال کا عالم یہ تھا, جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا مگر یہ عدل و انصاف تھا. اس بوڑھی کے سامنے آئے دو سانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بھی عمر کو معاف کر دو. کہا نہیں بیٹا میں کیسے معاف کروں. کہا اب تو معاف کر دو. کہا بیٹا تو نے بڑی خدمت کی ہے, میرا مال بھی دے دیا ہے, تو نے میرے لیے راشن کا انتظام کر دیا ہے, معاف تو نہیں کرتی عمر کو مگر تیری وجہ سے معاف کر رہی ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بڑی بھی کوئی گارنٹی بھی دے دو. کہا ہاں گارنٹی بھی لے لو, جس طرح لکھنا تھا لکھوا دیا گیا. بہرحال عمر فاروق اعظم ابھی وہی نماز فجر پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. جب چہرے پر نظر پڑی تو کہا اے خلیفہ وقت امیر المومنین یہاں کیا کر رہے ہو. پوری فوراً سہم جاتی ہے, بڑھیا کے دل میں خواب پیدا ہو جاتا ہے ارے یہی ہے امیر المومنین ہے, میں انہی کی تو برائی کر رہی تھی. آپ نے فرمایا دربار میں آؤ. دربار میں بلایا گیا, پوری ڈری گئی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آج کے بعد ان کی ماہانہ تنخواہ یا ان کا ماہانہ خرچ باندھ دیا جائے. اور کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ میں نے ان سے گارنٹی اس لیے لی ہے تاکہ قبر میں جاؤں سرکار پوچھے عمر کیا کر کے آیا ہے تو کہوں سرکار ایک بڑھیا میرے دور خلافت میں مجھ سے ناراض تھی, میں اس بوڑھی کو بھی آپ کی خاطر راضی کر کے چلا آیا ہوں. دربار لگا ہے, چیف جسٹس بیٹھے ہیں سیدنا ابی ابن کعب. بلاؤ. بلایا گیا. امیر المومنین ایک طرف ہے, ایک طرف حضرت عباس ہیں. اب مقدمہ شروع ہوتا ہے. دعویٰ کس نے کیا تھا, دلیل کس نے دی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا گیا آپ بتائیے آپ نے ان کا پرنالہ توڑا کیوں, ہٹایا کیوں. کہا کہ آپ جانتے ہیں مسجد میں کسی کا حق نہیں ہوتا, مسجد اللہ کا گھر ہے, نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی, پانی گر رہا تھا, پرنالے سے وہ بہ بہ کے ان کے جسم پر گرتا تھا, میں نے اس لیے روک دیا, اس لیے ہٹا دیا, بتائیے میں نے کون سا غلط کیا ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. حضرت عباس بولے ابی ابن کعب اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کچھ بول دوں. کہا ہاں بتاؤ. حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں عمر تم نے پرنالہ تو توڑ دیا مگر یہ نہیں پوچھو گے کہ پرنالہ لگانے والا کون تھا, یہ لگایا کس نے تھا. حضرت عمر نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہا مصطفیٰ کریم نے عباس کو اپنی کاندھوں پر اٹھایا, اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے یہ پرنالہ مصطفیٰ نے لگایا تھا. حضرت
عمر نے اتنا سنا آپ کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتے ہیں عباس آپ دیر نہ کیجئے، آئیے میرے ساتھ چلیے، وقت کے امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم لچ جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر آپ کی عمر کمزوری کا عالم تھا، بڑھاپے کے قریب تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم لچے، کہنے لگے عباس میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ کیسا بول رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہے، میں آپ کی پیٹھ پر کیوں چڑھوں؟ حضرت عباس سے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس لیے چڑھانا چاہتا ہوں تاکہ عمر جاتے جاتے مصطفیٰ کی سنت کو بھی زندہ کر کے چلا جائے۔ اس کو عشق کہا جاتا ہے، پیار کہا جاتا ہے، نسبتوں کا احترام اس کو کہتے ہیں، نسبتوں کا احترام اس کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات ہو یا اہل بیت ہو، ان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو حب علی کے جام کے نام پر صحابہ اکرام کی گستاخیوں کا کڑوا جام پلائے۔ اس لیے علامہ ابن حجر حیتمی نے مقدمۃ التحقیق کے اندر ایک جملہ بہت پیارا سرکار کی حدیث پوری روایت کی۔ مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہے، سرکار نے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام۔ سرکار نے فرمایا حضرت علی حدیث کے راوی، مزے کی بات یہ ہے کہ جو علی سے محبت کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے والے بھی علی ہیں۔ حضرت علی نے کہا، سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا نام بولو جس کا نام، یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں ہے بھیا، سرکار کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے شیعہ نہ کہا کرو، رافضی کہا کرو، تاکہ سرکار کا دیا ہوا نام دنیا میں عام ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا یرفضون الاسلام، یہ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا مل علامت فیہم، سرکار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو رافضی ہوگی، اسلام کو چھوڑ دے گی، پہچان بھی تو بتا دے۔ حضرت علی نے جب یہ پوچھا پہچان بھی بتاتے تو سرکار نے فرمایا آیت ذالک، توجہ کہا سرکار ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک روایت کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا یقرضونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف۔ سرکار نے فرمایا علی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیری شان بیان کرنے میں اتنا غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے، اتنا بڑھ جائیں گے جو تجھ میں نہیں پایا جاتا ہے وہ بھی تجھ میں ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی۔ یہ سرکار نے بتایا، بولو سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ینتحلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک۔ معلوم ہے وہ سب کے سب ہم اہل بیت سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کریں گے، اب ان کا پیار سچا ہوگا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا ولیسوا کذالک، ان کا پیار جھوٹا ہوگا۔ جس کے پیار کو میرے مصطفیٰ ریجیکٹ کر دے، ہم دنیا دار میں دنیا کے اندر کبھی اس کو حضرت علی اور اہل بیت سے پیار کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتے۔ سرکار نے آگے فرمایا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے ابو بکر کو گالیاں دیں گے، میرے عمر کو گالیاں دیں گے۔ اب تو پہچان سمجھ میں آ گئی؟ بولو دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، رافضی بدماش قوم یہ